دستور، اس نظام اور جمہوریت پر رحم کریں اور وزیر اعظم کے عہدے کا ناجائز قبضہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں ناقابل توقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کنوکشن کے بعد وزیر اعظم کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ If they have scruples and principles and high moral grounds, I challenge them کہ آئے میرے خلاف عدم اعتماد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ وزیر اعظم پاکستان آج اسمبلی میں تشریف لے آئے، تقریر کی اور اپوزیشن کو چیلنج بھی کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب میاں نواز شریف نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ملک اب حکومت کے بغیر چل رہا ہے۔ ویلکم ٹو نیوز اسپیڈ۔ کہتے ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر پر نالا وہیں گرے گا۔ میاں نواز شریف نے تو کہا ہی ہے کہ وہ سخت ایکشن لیں گے، مگر وزیر اعظم نے صاف شفاف آج ہر طریقے کے باتوں کا جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج اسمبلی میں کیا کہا، پہلے وہ دیکھیے۔ ان کی پارٹی بھی فنڈ دیتی رہی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف کوئی 1 کروڑ کے لیے یا 2 کروڑ کے لیے اربوں روپے ہم نے ان کو فنڈز دیے ہیں۔ اگر ان کی عزت ہوئی ہے، اگر ان کا سٹیٹس بنا ہے تو وہ ہم نے بنایا ہے۔ میاں نواز شریف نے اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم کی اس تقریر کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے اپوزیشن کو چیلنج کیا تھا کہ ان میں ہمت ہے تو وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر دکھائیں۔ وہ اس ملک، اس دستور، اس نظام اور جمہوریت پر رحم کریں اور وزیر اعظم کے عہدے کا ناجائز قبضہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں ناقابل توقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کسی اصول کی جنگ نہیں ہے جو وہ لڑ رہے ہیں، نہ یہ کسی اصول کی جنگ ہے، نہ نظریے کی جنگ ہے، نہ کسی مقصد کی اور نہ قومی مفاد کی۔ پورے ملک کو 6 کروڑ ڈالر کی کرپشن کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ملک کے ساتھ ناانصافی ہے اور ہم جو ہے وہ قطعاً بھی اس چیز کو نہ قبول کرتے ہیں، نہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، کسی شخص سے وفاداری کا حلف نہیں۔ انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی ہے، اب وہ ملک کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالیں، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا ہے، یہ ملک تو پہلے ہی برانوں کی زد میں ہے، گرا ہوا ہے۔ اب میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ سزا یافتہ شخص ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی دیکھیے۔ جو آدمی ایک سپریم کورٹ سے کنوکٹ ہو جائے اس کو ریزائن کرنا چاہیے فوری طور پہ۔ اتنی بھی آپ میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آپ میں کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ آپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ پھر بھی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی آپ کو سڑکوں کے اوپر موومنٹ دکھائیں گے جس کا نام ہے سونامی مارچ۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کدھر کھڑی۔ کل کے تاریخی فیصلے کے بعد یا تاریخی دن کہہ لیں جس کو خود پاکستان پیپلز پارٹی سیاہ ترین دن کہہ چکی ہے۔ اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے مختلف جب کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ سے یہ بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس فیصلے کے تحت آٹومیٹکلی تو شاید وزیر اعظم ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ مگر یہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اب اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے، اور کون سے وہ سخت ایکشنز ہیں جو اپوزیشن جماعتیں لے سکتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا امیج اس وقت کیسا بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس وزیر اعظم کو کیسے دیکھتی ہے؟ اس تمام اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو حامد میر صاحب، سینئر صحافی اینڈ اینکر۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، ہمیں لیگل پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ شرجیل میمن صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔
سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کروں گی سینیٹر صاحب، کیونکہ ابھی میاں صاحب نے بہت ساری اہم باتیں کی ہیں. میں تھوڑا سا ریکیپ بھی دے دیتی ہوں. کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ملک حکومت کے بغیر چل رہا ہے. سزا کے بعد نہ صرف وزیر اعظم بلکہ کابینہ بھی ختم ہو چکی ہے. حکومت غیر آئینی ہو چکی ہے. وزیر اعظم یا حکومت کسی بھی اقدام کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا سوموار کو وہ بتائیں گے کہ وہ کریں گے کیا. آپ لوگ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی حکومت ہے اور آپ لوگوں نے کرنا کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، کرنے والی بات تو بعد میں عرض کروں گا. تو جو میاں صاحب نے آج کہا ہے، اور صرف میاں صاحب نے نہیں کہا، 18 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، جیورسٹ کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک اور دلیل جو وہ خود دیا کرتے تھے وہ بعد میں عرض کروں گا. اس وقت یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، اور جب وزیر اعظم نہ ہو تو اس کی نہ کوئی کیبنٹ ہوتی ہے اور نہ کوئی. اس ڈیسیجن کے بعد جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہوئی اور وہ سزا انہوں نے پوری بھی کر لی، سزا بھگت بھی لی، کوئی اس وقت نہ اپیل ہے نہ کوئی سسپینڈ ہوا ہے آرڈر. اس دوران اس وقت تک جو وہ ایکشن کر رہے ہیں بشمول آج کی تقریر کے، جو انہوں نے ابھی آپ نے جو دکھلایا سکرین پہ، یہ جو آج انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے، یہ بالکل وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے ہے. میں حیران ہوں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 342 اراکین بشمول گورنمنٹ کے اور بشمول حزب اختلاف کے اور بشمول اسپیکر اسمبلی کے، کہ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو وہاں پر اندر داخل کیسے ہونے دیا اور تقریر کیسے کرنے دی. لیکن وہاں تو آپ کے بھی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، داخل ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو. کس بیسس پہ؟ نہیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ راستے کو یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ راستے بیریئر وہاں لوہے کا آ کر لگا دیتے. اچھا، جس طرح آپ لوگ چپ چاپ نکل گئے تھے اور اپنے کمروں میں جا کے تقریر سن رہے تھے، اس طرح سن لیتے سب لوگ؟ نہیں، سن کیسے لیتے؟ سنی ہے سب نے تقریر سنی ہے، انہوں نے بھی سنی نا. آپ نے کون سا کوئی بہت زیادہ احتجاج کیا؟ میں آپ تائید کر رہا ہوں آپ کی، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 342 کے 342 اراکین نے بھی ایک غیر قانونی کام کیا ہے کہ ایک اجنبی کو بطور وزیر اعظم کے اس کی سپیچ سنی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ اب جواز یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک پروسیجر ہے جی. جب تک وہ پروسیجر نہ ہو لے، آج میں ان کا آرگومنٹ ان کو یاد دلاتا ہوں. 248 استثناء جی پڑھنے لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ 63 وہ نہیں پڑھ سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ کی نہیں ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے پرائم منسٹر کی. کوئی وہ انجمن آڑتیاں کا صدر نہیں ہے یا پرائم منسٹر نہیں ہے، پورے ملک کا ہے، اور اس کے نیچے کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے جو نکل گیا ہے، جو ایک دوسرے کانسٹیٹیوشن ادارے نے. میں ابھی آپ سے قانونی نقطہ پوچھ رہی ہوں. آپ کے خیال سے وزیر اعظم اب وزیر اعظم نہیں ہیں؟ ایبسلیوٹلی نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں حامد میر صاحب کہ وزیر اعظم صاحب اب وزیر اعظم ہی نہیں ہے پاکستان کے؟ دیکھیں، ایک تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ایک پولیٹیکل اینڈ مورل پوزیشن ہے. کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ تو سامنے نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. اگر تو سپریم کورٹ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہتی ہے جی کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو وہ فوراً ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسپیکر کے ذریعے جو ہے وہ ریفرنس جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا وہ الیکشن کمیشن کو جائے گا. تو میرے خیال سے اس وقت پرابلم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں ہے، کیونکہ ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا، اس لیے پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے. لیکن وائل وی اسپیک اس وقت ہمیں نہیں پتا بھی وہ ہمیں انہی کو رکھنا ہے وزیر اعظم یا مورل گراؤنڈ پہ کوئی مورل گراؤنڈز پہ تو پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے. مورل گراؤنڈز آپ بھی کہتے ہیں مورل گراؤنڈز پہ ان کو دینا چاہیے، اور اپیل میں بے شک وہ چلے جائیں، لیکن جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کو اس وقت تک پرائم منسٹر نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ اس وقت کلیئر ہوگی جب سپریم کورٹ کا ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک دن پہلے اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہاں پہ پرائم منسٹر آ کے دکھائیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ یہاں پہ آ کے دکھائیں. اور آج قومی اسمبلی میں نہ چودھری نثار موجود تھے نہ خواجہ آصف صاحب موجود تھے. دونوں ہمارے دوست ہیں، دونوں لاہور موجود تھے. لاہور وہ کیا کر رہے تھے اب یہ ہمیں نہیں پتا. انہوں نے دکھا دیا آ کر، تو اب انہوں نے آ کے دکھا دیا نا، تو ان کی سیاسی برتری واضح ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو پلے ود دا گیلری. اور خاص طور پہ آج کا دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی سیاسی شکست کا دن ہے. اب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے تو
قومی اسمبلی میں آ کے دکھا دیا. اب گونگلو سے مٹی جھاڑے ہیں, میں آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن آپ بھی بتا دیں, آپ لوگوں نے کہا کہ سونامی مارچ کریں گے, یہ کون سی تاریخ کو ہوگا, کس حجم کا ہوگا, کس بیسس پر ہوگا؟ سول ڈس اوبیڈینس جیسا ہی آپ کا سونامی مارچ ہوگا, کیونکہ اس کا بھی کہا تھا, اثاثے بھی ابھی تک چیک نہیں ہوئے آپ کے, اب آپ نے سونامی مارچ کا کہہ دیا. یہ دیکھیں, پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کل کا جو یہ دن تھا یہ بہت افسوسناک دن تھا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں جن کو کہ ہمارے سپیریئر کورٹس, جو ہمارے سپریم کورٹ جو ہائیسٹ باڈی ہے لاء کی پاکستان کے اندر, انہوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کیا, ان کو سزا دی. ٹھیک ہے, جو ہم نے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, یعنی بالکل کلیئرلی ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا ہے. وی اسٹینڈ فار رول آف لاء اینڈ وی ہیو آلویز سپورٹڈ رول آف لاء ان پاکستان. خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس بھی, انہوں نے بالکل کلیئرلی اپنا موقف بیان کیا کہ اگر کورٹس کو ہیوملیٹ, کہ اگر کورٹس کو کس طریقے سے, اور کورٹس کو ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم دیکھیں کہ نا ایک دو دن میں کیا کر رہے ہیں. دیکھیں کل جو ان لوگوں کا تھا, انہوں نے پہلے کہا ہم مارچ کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا تھا یہ پتہ نہیں کسی ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے بھائی, آپ کس چیز کے اوپر, کون سا سٹینڈ تھا جس پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں وزیر اعظم کہ وہ غازی بنیں گے, کہ وہ شہید بنیں گے؟ وہ کچھ نہیں بنیں گے. کس چیز کے لیے وہ گئے تھے, وہ کس چیز کے لیے کریں گے؟ میں تو آپ سے یہ سوال, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم بالکل یہ کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ان کو کوئی جواز نہیں ہے اس عہدے پہ بیٹھنے کا. یہ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ ہے, تو آپ ایگری کر رہے ہیں؟ یس ایبسلیوٹلی, کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, مگر انفارچونیٹلی ان کی حکومت کا جو ہال مارک رہا ہے, ان لوگوں میں نہ کریج ہے نہ اسپائن ہے. ان کو صرف جو ہے وہ اداروں سے تصادم کرنے میں وہ ایکسپرٹس ہیں. پاکستان کا وہ نہیں سوچتے. ریزائن کرنا چاہیے تھا, حامد صاحب نے بھی یہی کہا, اور یہی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. شجیع میمن صاحب مجھے بتائے گا, بار بار پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ قانون کے تحفظ کے لیے ان کو سزا ملی. قانون سے کس کو خطرہ کہہ رہے ہیں, وہ خطرہ کس سے تھا قانون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ صاحبہ. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب بیان کو کوٹ کر رہی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آئین کا تحفظ کیا, کیونکہ آئین میں ہی آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی ہے. ہاں, مگر اس آئین کو کون خطرے میں ڈال رہا تھا؟ دیکھیں, جس طرح سے خط لکھنے کے لیے کہا جا رہا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب کا سٹانس اور پوری پیپلز پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ آرٹیکل 248 کو بریچ کر کے پرائم منسٹر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو جائیں, یا ان پہ آئین توڑنے یا غداری کا مقدمہ چلایا جائے. تو یہ بات تو ایک کلیئر سٹانس ہے, اس پہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کا موقف آ چکا ہے, آج بھی ہمارا سٹانس سیم ہی ہے. دوسری بات جو آج میں حامد میر صاحب نے بالکل ایک کلیئر بات کہہ دی, اور میرے خیال سے یہ بہتر بات بھی یہی ہے کہ کورٹ کا تفصیلی آرڈر میں اگر یہ لکھا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کو لکھتے ہیں کہ آپ ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن نکالیں, پھر تو دوسری بات ہے. لیکن اس وقت یہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جب اس کو سب چیزوں کو دیکھیں گی, ان کے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گی, اور اس کو فیصلے کو کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ہے وہ سمجھا جائے. میاں نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, پلیز میں آپ سے 2 منٹ اور لوں گا, اس میں جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان ایلیگیشنز پہ. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ آئین سے غداری کی ہے. ہلو جی, آئین سے غداری کی ہے. ہلو شجیع میمن صاحب, آپ بول رہے ہیں, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. شجیع میمن صاحب کو افسوس ہوا ہے جو میاں صاحب نے کہا, لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ایک بھائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو نہیں مانتا, ایک پرائم منسٹر کو نہیں مانتا. وہ بات تو صحیح ہے, وہ نہیں مانتے. دیکھیں جی, کچھ معاملات سیاسی جماعتوں کے آپس میں, متعارف سیاسی جماعتوں کے سیاسی ایڈیمز ہوتے ہیں. مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ سیاسی ایڈیمز ہوتے ہیں. یہ بات آگے ہے بہت, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. ابھی شجیع میمن صاحب ہمیں 248 کہتے ہیں, لکھا ہوا پڑھ لے. کہیں کسی جگہ یہ اگر یہ ان کا خط لکھا جاتا ہے, یا کسی کورٹ میں جا کر یہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں اور کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے, تو بات تو ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی پروسیجر چاہیے 248 کے لیے. اب 63 کے لیے یہ پروسیجر انہوں نے مہینے کا نکال دیا. ہم لوگ خود سے تو نہیں ڈیکلیئر کر سکتے کہ یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر نہیں ہے. خود بیٹھے بیٹھے ہم ڈیکلیئر تو نہیں کر سکتے, کوئی تو ڈیکلیئر کرے گا نا. نہیں, بڑا فرق ہے. یہ جو 248 خود ڈکلیئر کر رہے ہیں, یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟